مرحومین ملت جعفریہ شہداء الہ حسینیت بالخصوص چودھری ارشاد گل صاحب کے والدین مرحومین بالخصوص اس خاندان کے جملہ مرحومین اور چودھری ارشاد گل صاحب کے بھائی کی بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے تبرکاً سورہ فاتحہ تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد الرحمن الرحیم مالک صراط الذین قل هو اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا ابی القاسم محمد المصطفى وعلى آله وأولاده والصدق والصفاء والوفاء ما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت وہ پڑھی ہے جس کے سننے کے بعد مومن پہ ضرور پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ صلی علی محمد۔ جن احباب نے درود پڑھا ہے نظر اللہ نیاز حسین دو قدم منبر شبیر کے قریب تشریف لے جائیں تاکہ جو بعد میں آئیں وہ پیچھے ہی بیٹھے۔ ہاں جی آگے آ جائیں، چھوڑ دیں جسے علی کی ولا کا سہارا کافی ہو وہ دیواروں کے سہارے نہیں لیا کرتے۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، بسم اللہ۔ ایک سلوات پڑھتے ہوئے آپ بھی دو قدم ممبر کے قریب تشریف لیں، یہ خالی جگہ پر کر دیں۔ سلوات ایسی پڑھیں کہ پتہ چلے آپ نے سلوات پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کے کائنات ہماری آج کی اس مقبول و منظور عبادت کا صدقہ بانی مجلس کے مرحومین سمیت آپ کے مرحومین کو حسین ابن علی کی جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ شہزادی کونین، اس مجلس کا اہتمام کرنے والے، اس مجلس کو سننے والے، سن کے پسند کرنے والے اور اس مجلس کی حمایت کرنے والوں کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ ہر بیمار کو مولا صحت کلی عطا فرمائے۔ طبیب ملائکہ حضرت امام حسین علیہ السلام ملک کیسر صاحب کی والدہ کو مکمل صحتیابی عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کے کائنات اس ظالم دور میں ہر امیر غریب کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ بندے آمین کہنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔ فرمان علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب ہے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں مومن کے پاس سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں بخیل ہے وہ بندہ کہ جب ایک مومن دعا کرے اور دوسرا مومن آمین نہ کہے۔ اور جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ جگہ مجلس امام حسین ہے۔ مجلس میں آمین اس نیت سے کہنی چاہیے کہ جو دعا حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی وہ حسین کی مجلس میں قبول ہو جاتی ہے۔ کوشش کیجئے گا آمین کہنے کی، مالک علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔
شیعہ سنی اتحاد کو مولا قائم و دائم فرمائے، شیعہ سنی اتحاد کے دشمنوں کو مولا نیست و نابود فرمائے، اور اس ذکر کے حقیقی وارث کو اذن ظہور عطا فرما دے۔ ظہور امام زمانہ کے لیے جس کا جتنا دل تڑپ رہا ہے وہ اتنی ہی بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما دے۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ پہلی حاضری ہے آپ کے علاقہ کے اندر، اور مجلس حسین ابن علی کو 4 چاند لگانے کے لیے میں نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مقصد تخلیق جن و انس بیان کر رہا ہے قرآن کہ اللہ نے ہمیں خلق کیوں کیا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ سارا ہلانے جو بندے زبان نہیں ہلا سکتے، کس لیے خلق کیا اللہ نے ہمیں؟ بولو سارے بندے، اپنی عبادت کے لیے۔ شیعہ سنی محبان اہل بیت یہ قرآن کی آیت وضاحت کر رہی ہے کہ شیعہ ہو چاہے سنی، وہابی ہو چاہے دیوبندی، بریلوی ہو چاہے چکرالوی، اہل حدیث ہو چاہے دیوبند، مسلمان ہو چاہے عیسائی، یہودی ہو چاہے سکھ، سب کی تخلیق کا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد فقط اتنا ہے کہ اس کی عبادت کرے جو عبادت کے لائق ہے۔ سلامت رہیں گے زبانیں جو بلند ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ۔ یا علی کہنے والوں کو مولا کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ یہ شیعہ سنی احباب سلامت رہیں جو امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں اور آ کے امام حسین کا ذکر سنتے ہیں۔ ہم سب کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی، بولیں گے تو جان چھوٹے گی۔ لنگر بھی تسی کار آئے ہو، تو میرا تجربہ ہے 2 بندے مجلس کدی نہیں بولتے، ایک جنہیں لنگر نہ کیتا ہو، ایک جنہیں چوکھا کیتا ہو۔ اور شاہ جانے کہ راہ جانے، نصیب میرا۔ جی ہاں، صلوات پڑھ دیں ایک مرتبہ بآواز بلند۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ بسم اللہ۔ لنگر کا لطف بھی لیتے رہیں ساتھ ساتھ، اور مجھ حقیر کی بھی 2 باتیں اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں۔ میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، سب کی تخلیق کا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی۔ اعتراض کیا جاتا ہے مذہب شیعہ پہ کہ شیعہ ولایت پڑھتے ہیں، رسالت نہیں پڑھتے۔ اگر رسالت پڑھی جائے تو کہا جاتا ہے جی توحید نہیں پڑھتے۔ میں ممبر آل محمد سے توحید خدا کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن جملہ پڑھنے سے پہلے یقین دلانا چاہتا ہوں ہر بندے کو کہ شیعوں میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے، دوسروں نے توحید بت پرستوں سے لی ہے، ہم نے توحید بت شکن سے لی ہے۔ زبان بولن واسطے، پھر ہلان واسطے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ لوگوں نے توحید بت پرستوں سے لی ہے، ہم نے توحید بت پرست سے نہیں، بت شکن سے لی ہے۔ اور میں توحید خدا کا پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، جو بندہ علی کی ولایت پہ بازو بلند کر کے بولتا ہے، میں دیکھتا ہوں وہ علی کی اللہ کی شان میں چپ کر کے کیسے بیٹھتا ہے۔ ہاتھ اس کا اٹھے گا جو خدا کو ایک مانتا ہے۔ مذہب شیعہ خیر البریہ حسن عشریہ ملت جعفریہ کے نزدیک اللہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں ہے۔ یہ ہاتھ سلامت رہیں جو توحید کے لیے اٹھ رہے، ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ لائق عبادت ہے۔ اب اتر میرے وال ویکھنا پڑھتا میں پہ ہوں، سکے خبر نہیں دیکھنا۔ اللہ لائق عبادت ہے،
محتاج ہے، عبادت نہیں. کیا مطلب قلب عباس بھائی؟ کوئی اس کی عبادت کرے وہ پھر بھی اللہ ہے. صحیح چاہیے جو جوان چپ کر کے بیٹھے ہو. کوئی اس کی عبادت نہ بھی کرے اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں. گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ اسے نہ کسی کے قیام کی ضرورت، شیر ہلانا ہے زبان میں شک نہ ہلے. اسے نہ کسی کے رکوع کی ضرورت، اسے کسی نہ سجود کی ضرورت. وہ بے نیاز ہے ہماری عبادتوں سے. مولانا صاحبان سے تم سنتے ہو نا کہ اللہ بے نیاز، اللہ بے نیاز، اللہ بے نیاز. بھائی کس بات میں بے نیاز؟ اس بات میں بے نیاز کہ اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں. کوئی اس کی عبادت کرے وہ پھر بھی اللہ، کوئی اس کی عبادت نہ بھی کرے وہ پھر بھی اللہ. ہاتھ اٹھنے چاہیے جن عقیدے والے بندے آدھے. اس اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت کیوں نہیں؟ وجہ سن کے مومن ڈرے گا، منافق جلے گا. اس اللہ کو ہماری عبادت کی اس لیے ضرورت نہیں، اس کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اسے 14 سجدہ کر رہے ہیں. سارے مل کے اللہ اکبر. یا رسول اللہ حیدری. اللہم صلی علی محمد. نہیں، کوٹ مہتاب میں درود ایسے ہی پڑھا جاتا ہے جس طرح پڑھ رہے آپ. ایک صلوات با جماعت پڑھ دیں باواز بلند جو بندے چپ کر کے بیٹھے. ایک صلوات اس سے اونچی آواز میں تلاوت فرما لے تمام احباب مل کر. اس اللہ کو ہماری عبادت کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اس اللہ کی عزت کے لیے بس اتنا کافی کہ اسے 14 شکر ہے آج پہلی باری میرے سامنے گھٹ بننے ہیں، ہاتھ بننے بننے ایک بندے نے چلو وہ بھی کھول لے سی. شیعہ سنی محبان اہل بیت وہ بے نیاز ہے ہماری عبادتوں سے. تو عید سمجھنے کی کوشش کرنا جو بندے چپ کر کے بیٹھے. اچھا میں اگلا جملہ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جو جدی پوچھتی شیعہ ہیں. میرے اہل سنت برادران اس جملے میں خصوصی توجہ کریں گے اور آج کے بعد یہ جملہ اپنے دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیں گے. اس اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اسے 14 سجدہ کر رہے ہیں. اسے 14 سجدہ. اچھا جس طرح وہ خود بے نیاز ہے اس نے ایک بے نیاز گھرانہ تشکیل دیا. یہ ہاتھ سلامت رہیں جو ولایت کے لیے اٹھنا چاہ رہے ہیں. جس طرح وہ خود بے نیاز ہے اسی طرح اس اللہ نے ایک بے نیاز گھرانہ تشکیل دیا. اسے کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں، اس گھر کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں. لفظ ہوتے ہیں بولنے کے لیے. اس اللہ کو وہ بھی بے نیاز، یہ بھی بے نیاز. میں نے خیال کر یہ جملہ پڑھا کہ اللہ بھی بے نیاز، 14 بھی بے نیاز. ایک مولوی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھائی یہ شرک ہو گیا. ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے نا، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر اور شرک کی مورے لگانا شروع کر دیتے. اب دیکھیں زمانہ 2014 آ گیا ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، زمانہ عام ہے، ہر کتاب مل جاتی ہے. اب تو موبائل پہ نیٹ موجود ہے، موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں ہر کتاب. مذہب شیعہ کا ہر عقیدہ تمہیں ہر جگہ پہ ملے گا. وہ جاہلانہ دور سے جب بندے سڑکوں پہ، دیواروں پہ، گلیوں میں، چوکوں میں لکھ دیا کرتے تھے
کافر کافر، شیعہ کافر. اور شیعت اتنی عام نہیں تھی کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ شیعہ ہے کیا. بندے شیعت کوئی بلا سمجھتے تھے، اور بندوں کو پتہ چل جاتا یہ بندہ شیعہ تو بڑے غور سے دیکھتے تھے. مولانا اسماعیل صاحب کہتے ہیں میں شیعہ ہوا تو میں اپنے پنڈ گیا، میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا تو میرے پنڈ کا ایک بندہ میرے والد صاحب سے ملنے کے لیے آ گیا. جی اللہ حسین کی جنت میں اعلیٰ مقام ہے، ان کے صدقے میں اوروں کو جنت نصیب ہوگی. مولوی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں میں اپنے باپ کے قریب بیٹھا ہوا تو بندہ ملنے کے لیے آ گیا. وہ آ کے میرے والد صاحب نے آخر لگا مولوی، اپنے والد صاحب مولوی اسماعیل صاحب کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مولوی صاحب تسی جانتے ہو اسماعیل شیعہ ہو گیا ہے تو چنگا بھلا ہے. وہ جاہلانہ دور ہوتے تھے، علم کی کمی ہوتی تھی. بزرگوں میرے والے دیکھے جی، علم کی کمی ہوتی تھی، لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ شیعت کیا ہے. اب تو دیکھیں ہر گھر میں نیٹ موجود ہے، بندوں کو پتہ چلنا چاہیے ہمارا عقیدہ کیا ہے. وہ وقت اور تھے جب بندے کفر کے فتوے لگا دیتے تھے، جی شیعہ کافر، فلانا کافر، فلانا کافر. بھائی وہ دور گزر گیا. اب شیعہ سنی اتحاد ہر گلی ہر نگر میں پہلی کی طرح قائم ہونا چاہیے. دنیا کو پتہ چلنا چاہیے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اب ہر فتوے میں عوام یقین نہیں کرتی کہ جو بھی فتویٰ دے فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر. بات بات میں مولوی شرک کا فتویٰ لگا دیتے. میں نے سیالکوٹ جملہ پڑھا، اللہ بھی بے نیاز، 14 بھی بے نیاز. مولوی کہتا ہے شرک ہو گیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اللہ بھی بے نیاز، 14 بھی بے نیاز، یہ تو برابری ہو گئی. میں نے کہا مولوی صاحب تسلی اطمینان کی نہ ہے تہاڈا؟ انہوں نے کہا نہ ہے. میں کہا ہندے کون ہو؟ انہوں نے کہا جی مسلمان. میں نے کہا مولوی صاحب مسلمانوں کے 2 گروہ ہیں، مومن ہے کہ منافق؟ امید نہیں پر بولے کہ صحیح مولا تاری زندگی کرے. مومن ہے کہ منافق؟ اس نے کہا جی مومن. میں نے کہا مولوی صاحب شرک ہو گیا، اللہ بھی مومن. جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو مر جاؤ مدینے جا کے، اور تو کچھ نہیں کر سکتے تم. اللہ بھی مومن، تو بھی مومن. کیا اللہ مومن نہیں؟ جی بولو. اللہ مومن نہیں؟ جی بولو ہے کہ نہیں؟ اچھا اللہ بھی مومن، مولوی صاحب بھی مومن. یہاں پہ شرک نہیں. ہم علی سے مدد مانگے شرک، ہم علی سے مدد مانگے، سعودی عرب امریکہ سے مدد مانگے تو مسلمان. جی 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 جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو. جی ہم علی سے مدد مانگے تو کفر. اس لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. ہم علی سے مدد مانگ کے کافر، تم کھالے مانگ کے مسلمان. سارے مل کے حیدری. جی سنی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں اس لیے کافر ہے. استغفر اللہ. اشیاء یا علی مدد کہتے ہیں اس لیے کافر ہے. بھائی ہم سے کفر کی فتوے ہم پہ لگانے سے پہلے ہمارا عقیدہ تو سن لو. تم جو مومن ہو اللہ بھی مومن ہے تو شرک نہیں؟ مولوی کہے گا جی نہیں. میں نے کہا جی کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی اللہ حقیقی مومن ہے، میں اس کی اطاعت سے مومن ہوں. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، حقیقت میں وہ بے نیاز. جملہ سن کے بولتا وہ ہے جس کا عقیدہ بولتا ہے. حقیقت میں وہ بے نیاز، اس بے نیاز نے اس بے نیاز گھرانے کو بنایا. وہ بنانے میں بے نیاز. یہ بننے میں بے نیاز.
ان کو بے نیاز انہوں نے بنایا. وہ بے نیاز اس لیے کہ اسے کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں. اسے 14 سجدہ کرتے جملہ سن کے ہر زبان نہ بولے. جس کا دل علی کی محبت میں دھڑکتا ہے وہ چپ کر کے بیٹھے بھی نہ. وہ بے نیاز جیسے 14 سجدہ کرتے ہیں. 14 بے نیاز کا ان سے اللہ محبت کرتا ہے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سارے بولو علی شان شاہ. صبح کے ساتھ دل بولا. نہیں ایڈا ڈھلا دل بولے تو پھر فائدہ تو کوئی نہ ہو جانا جی. ایسے نہیں, صبح کے ساتھ دل بولو. نعرہ حیدری. 14 بے نیاز ہیں اس کی عطا سے. ان کی عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ ان سے محبت کر رہا ہے. ساری دنیا بھی اگر آل محمد کو چھوڑ دے, آل محمد کے مقام میں کوئی کمی نہیں آنے والی. صلی رہا دے مولا تیری زندگی کر. آل محمد کی عزت و توقیر میں بولو سارے بندے کوئی کمی نہیں آتی. بلکہ میں جملہ بدل کے پڑھتا ہوں. جملہ بدل کے اس لیے پڑھتا ہوں شاید لوگوں کے چہرے بدلیں اور چہروں پہ عقیدہ آئے اور مجھے پتا چلے کون کہاں کیا لینے کے لیے بیٹھا ہے. ساری دنیا بھی حسین کی دشمن ہو جائے, مقام حسین میں کوئی فرق نہیں آتا. ساری دنیا بھی علی کی دشمن ہو جائے, مقام مرتضیٰ میں کوئی فرق نہیں آتا. ہو کسی بھول میں نہ رہنا مسلمان. علی کو دنیا چھوڑ دے, علی کا چاہتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آل بعد دشمن دلالا, آل بعد دشمن دلالا. صلی علی محمد وآلہ. آل محمد نہ کسی کی محبت کے محتاج ہیں, نہ کسی کی مودت. ان کی عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ ان سے محبت کر رہا ہے. اللہ ان سے محبت کر رہا ہے. خدا ان سے. عزت آل محمد بندوں کی محتاج نہیں. میں جملہ پڑھ کے بندوں کے چہرے پڑھوں گا کون کہاں کیا لینے بیٹھا ہے. عزت آل محمد کی یہی بات ہے. عزت آل محمد کی یہی بات ہے. عزت آل محمد کی یہی بات ہے. خدا جس کی قسمیں کھائے اسے اللہ کہتے ہیں. اللہ جن کی قسمیں کھائے انہیں آل محمد. سارے مل کے ہاتھ جا کے حیدری. ایک ایک کتنے ہون گے. نوید بھائی کہتے ہیں مومنوں سے کہیں ایک ایک قدم آگے ہو جائے. پیچھے مومنین کھڑے ہیں, صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے ہیں. ایک مرتبہ آگے آ جا یار, تیرے کی جگہ پہ ہی ہے نا. آ جا آگے آ جا. جس جس بندے نے صلوات پڑھی ہے اسے سے صلوات کا واسطہ 2 قدم آگے آ جا. جی بڑھ دیں گے 2 قدم کے بڑھاؤ سے. بن گئے نہیں تو میں فٹا لے آنا ہوگا ناپ لینے. ساڈی مولا سے صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے. بابا سے بلند صلوات کی تلاوت فرما لے. اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں. توجہ, ہم اللہ کی عبادت کے محتاج. کوئی اس کی عبادت کرے وہ پھر بھی اللہ, کوئی اس کی عبادت نہ بھی کرے لیکن اس اللہ نے ہمیں پھر بھی اپنی عبادت کے لیے خلق کیا.
اس گل تے بندے تھوڑے بولنے تے جڑے بولنے ستھرا بولنے. خوشی اس گل دی کہ سمجھ کے بولیں. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت جو نہیں تو پھر اس اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیوں کیا؟ کیوں خلق کیا بھائی؟ اس کی ایک وجہ ہے. توجہ، وہ ہم سے پیار کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ. جنہوں یقین ہے وہ ہاتھ سے بلند ہونا ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے. وہ ہم سے پیار کرتا ہے کتنی ماؤں سے زیادہ؟ 70. ایک ماں کا پیار نہ احاطہ تقریر میں آ سکتا ہے نہ احاطہ تحریر میں. بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے بڑے مقرر ہیں جو کوزے کے اندر دریا کو بند کر دیتے، یعنی 2 لفظوں میں ساری کہانی لکھ دیتے. میرا چاہنا ہاتھ کھول دیا تھا تیری زندگی ہوئے. یعنی ایسے ایسے خطیب، ایسے ایسے شعراء، ایسے ایسے شاعر ہیں جو 2 لفظوں میں ساری کہانی بیان کر دیتے. بھائی اقبال سے بڑا شاعر تو پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں. اقبال اتنا ماہر ہے کہ ساری کہانی کو 2 لفظوں میں بند کرتا ہے. کسی نے اقبال سے پوچھا اسلام کیا ہے؟ جڑے بندے بولے ہو تاری مہربانی نہیں. کسی مولوی سے پوچھو نا اسلام کیا ہے، میں پوری گارنٹی سے بات کر رہا ہوں، میرا تجربہ ہے. کسی مولوی سے پوچھو اسلام کیا ہے، وہ کہے گا میرے ساتھ چل، چلا لگا جی پھر تجھے بتاتا ہوں اسلام کیا ہے. تبلیغ کر، پڑھ لکھ، قرآن حفظ کر، کتابیں پڑھ. یعنی کہ عمر بیت جائے گی، اسلام کا پتہ نہیں چلے گا. اور اگر کوئی شاعر بندہ ہوگا، علامہ ہوگا، تو وہ کوزے کے اندر دریا کو 2 لفظوں میں. مولوی سے پوچھو اسلام کیا ہے، ساری زندگی بتانے بیٹھ جائے، ہر جمعہ سنو پھر بھی پتہ نہیں چلے گا اسلام کیا ہے. اور اگر اقبال سے کسی نے پوچھا کہ بتا اسلام کیا ہے، اس نے 2 لفظوں میں بتا دیا، کوزے میں دریا بند کر کے. اس نے کہا اسلام کے دامن میں. جنہوں نے ہاتھ بلند ہوئے انہوں نے مقدر بلند ہو. اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بسم اللہ بولو بولو. اچھی بول کے پنجے کھول کے پنج نعرہ پنج تبی سوا لکھ نعرہ. اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ. دیکھو اس نے پورے اسلام کا نقشہ 2 لفظوں میں سمیٹ دیا. ہم معین الدین چشتی میری سے پوچھا کہ آپ بتائیں دین کسے کہتے ہیں، مولوی سے پوچھو کہ تبلیغ پہ لے جائے گا. فقیر سے پوچھا آپ بتائیں دین کسے کہتے ہیں، انہوں نے کوزے کے اندر دریا بند کر کے کہا دین ابو حسین. اور بولو جڑے بولن کی ضرورت رکھ دے ہو، جڑے لنگر کھا کے آئے ہو تسی تو بولو میرے نال، ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری. یعنی شاعر، خطیب، ادیب، مقرر وہ ہوتے ہیں جو کوزے کے اندر بولو. اقبال کے دروازے پہ بندے چلے گئے. علامہ اقبال بار ہے جی، جی آپ کے بارے میں بڑے مشکوک خیالات ہیں. جب سے آپ نے شکوہ لکھا ہے، جواب شکوہ لکھا ہے، بندے تو آپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. جی جڑے پڑھے لکھے بندے انہوں نے پتا ہوئے گا شکوہ اور جواب شکوہ. ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہماری سوئی اس بات پہ اڑی ہوئی ہے کہ آپ صحابہ کو مانتے ہیں. اقبال نے کہا جی جی میں مانتا ہوں. اس نے کس صحابی کو مانتے، کس کو نہیں مانتے. اقبال نے جیب میں سے کاغذ قلم نکالا، لکھ کے کہا یہ پرچی لے لو، اس پہ جو پورا آئے اس کو مانتا ہوں. انہوں نے پرچی کھولی تو لکھا ہوا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. جنہ دے ہاتھ اٹھے نے مولا انہوں نے سلامت رکھے. ایویں نہیں
ہاتھ بلند کر کے دم دم علی لالی کرن درم. بولیا کرو علی کا ذکر میں بولنا عبادت ہے. جو زبانیں یہاں نہ بولنے وہ گھر میں لڑائی کرتی ہیں. لعنت ہے اس زبان پہ جو چھکے میں بول پڑے علی کے ذکر میں چپ کر کے بیٹھ جا. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. کودے کے اندر دریا کو بند کر دیا. میں چیلنج کر رہا ہوں, چیلنج اس منبر پہ کھڑا ہو کے. کوئی خطیب, کوئی شاعر, کوئی ادیب, کوئی مقرر مجھے ماں کا پیار مکمل کوزے کے اندر بند کر کے بتائے. کمر ہیک ماں کا پیار کتنی ماؤں کا. بھائی کیسر مولا آپ کی والدہ کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے. کسی ماں کا پیار نہ کوئی خطیب بیان کر سکتا ہے, نہ کوئی ادیب, نہ کوئی شاعر, نہ کوئی مقرر. اللہ جانے ماں کا پیار کتنا ہے. جب ایک ماں کے پیار کی سمجھ نہیں آتی تو وہ تو کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار. یار کبھی یہو جی گلا تو بھی بول پیا کرو. اگلے دے ویڑے چ ہاتھ پائیے تو پھر تسی زمین تے نہیں پہنتے. کبھی آئندہ بھی سانو سن لیا کرو. وہ کرتا ہے کتنی ماؤں سے زیادہ. یہ جو بچے بیٹھے ہو نا مجلس میں, ماں کا پیار کائنات کی سب سے قیمتی دولت ہے. اللہ نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا اب دھیان سے آنا. جڑے بول رہے ہو تاڑیاں ماواں دے پردے سلامت رہے, جنہاں دی ہے نے زندگی ہوئے, جنہاں دی ٹر رہی جناب سیدہ دے قدمہ جگہ ہوئے. اب دھیان سے آنا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں اللہ کی سب سے بڑی نعمت. اللہ نے اپنے پیار کو تشبیہ باپ کے پیار سے نہیں دی, ماں کے پیار سے دی. پیار کرتا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ. اس پیار کرنے کی وجہ سے بندے کو جائے نا نویں جڑے اجے کھڑے نے پیچھے آ کے, انہیں میں بتا دوں کہ میرا عنوان کیا ہے. عنوان ہے عبادت. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں, پھر عبادت کیوں کرواتا ہے؟ پیار کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ. عبادت اپنی کرواتا ہے, گھر 14 کا دکھاتا ہے. یہ ہاتھ سلامت رہے جو بلند ہو رہے. حیدری عبادت اپنی کرواتا ہے. اس کو اپنے بندوں سے پیار اتنا, وہ کہتا ہے میرا بندہ دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے, یہ میری عبادت کرے. اس عبادت میں جو راز ہے وہ اس پہ کھلے اور اسے پتا چل جائے کہ میں عبادت کرواتا کیوں. اب عبادت کرنے والا کوئی بندہ ہو, اس کی عبادت کا مقصد ایک ہے. اللہ عبادت میں دکھا کیا رہا ہے؟ عبادت اپنی. اب دیکھو اللہ کی عبادت, عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز. بولے سر لائے جڑے پڑھتے ہیں سر لایا جی. ایک تو بندے ساڑھے سے بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں جی میسا پڑھنے والے خطیب ذاکر مولوی کا حق بڑھتا ہے, لوگوں نے آخیا کریں نماز پڑھیا کرو. مجھے بھی کئی بندے کہتے ہیں کہ بلا انی داد لیندے ہو, انی فیس لیندے ہو, انہوں نے کیا کرو نماز بھی پڑھیا کرو. میں بندوں سے کہتا ہوں اس کا جواب میں ممبر پہ دوں گا. نماز پڑھا کرو یہ بات اسے کی جاتی ہے جو نہ پڑھتا ہو. علی کا شیعہ نمازی نہ ہو. چپ کر گئے گل تو ماڑی ہے نا جی. جی یہ جی گلوں تے دانت بھی نہیں لبدی. جنہ گلوں تے دانت لبدی میں ساریاں لکھا کے جیب چ پائیاں, وہ اسے کرنیاں بھی کوئی نہیں. تسی نہ بولو میرا کی جانا ہے. ہو علی کا شیعہ نمازی نہ ہو ہی نہیں سکتا. بے وقوف ہے جو بندہ جو ممبر پہ آ کے تمہیں کہے شیعہ نماز پڑھیا کرو. وہ کیا کہنا چاہتا کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے؟ کیا کہنا چاہتا ہے شیعہ نماز نہیں پڑھتے؟ بھائی علی ولی اللہ ہی پڑھنے والا ہی تو نمازی ہے. نمازی ہے ہی وہ جو علی کی محبت رکھتا. اب نمازی کسی مسلک کا ہو, ہاتھ چاہے یہاں باندھے, چاہے یہاں, چاہے یہاں,
چاہے ایسے. بیٹا 4 طریقے ہیں. کتنے طریقے؟ 1 2 3 4. جی ہاں پنجواں ہے کوئی نہیں. ویڈیو بن رہی ہے. میں اپنے جملے کا ضامن ہوں. قیامت کی صبح تک نہیں پول سرات کی اہل اگلی سائڈ تک. شیعوں کے نزدیک نہ یہاں باندھنے والا کافر ہے. جڑے بول رہے ہو تاری مہربانی ہے. نہ یہاں باندھنے والا کافر ہے نہ یہاں باندھنے والا کافر ہے. تو مسلمانوں انصاف کرو. جب 3 والا کافر نہیں 4تھے والا کافر کیسے ہو؟ پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی ہے کنوں نہیں ہے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جب 3 والا کافر نہیں 1 2 3 چاہے یہاں باندھو چاہے یہاں چاہے یہاں. یہ لڑائی ہے ہی نہیں. پڑھو صحیح. جب پڑھنے جاؤ گے تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا. یہاں باندھ کے یہاں باندھ کے چاہے یہاں باندھ کے جب کھڑے ہو گے نا اللہ کی بارگاہ میں تو پھر عزت و انکساری سے دعا کرو گے. کیا دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم. جڑے بول رہے ہو یقین کرو اگلی مجلس تک تانوں چھٹی. کسے مجلس میں تہاڈے کول داد منگنا تے کیا جے تاں نہیں اسی اوتھے کوٹ مہتاب وچ اوکھے جملے تے داد دتی سی. ایتھے سوکھی گل تے سی نہیں دینی. کھڑا ہوگا نا جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کیا کہے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. صراط الذین انعمت علیہم. رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. گل لوکی ہے جس گل سے تسا بول رہے جس پر تیرے اور ساری زندگی 5 جماعت نماز پڑھنے والے کبھی نماز سے فارغ ہو کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ یہ انعام والا رستہ یزید کا ہے یا حسین کا ہے؟ سلامت رہے یہاں علی حق 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 علی حق. نعرہ حیدری. سارے بولو بسم اللہ. نجف تک آواز جانی چاہیے. سارے مل کے دل بولا. ایسے نہیں کلندر مزاج بن کے اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے سینے کا زور لگا کے دم دم سکیلا علی کلندر. نماز میں جس کا رستہ مانگتا ہے وہ رستہ کن کا ہے؟ جی لاکھ بار کہتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. وہ انعام والا گھر کس کا؟ جملہ بھی پڑھوں گا بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. بھائی کیسر یہ سارا پنڈال بھی کھڑا ہو کے داد دے میں راضی ہونے والا نہیں. چپ کر کے بھی بیٹھا رہے میں ناراض ہونے والا نہیں. اہل سنت کے سب سے بڑے مورخ و مدثر اور جناب حضرت تفسیر جن کی سب سے پہلی تفسیر اہل سنت میں مشہور ہوئی تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہاں پہ انعام والے کوئی اور مراد نہیں علی ہے یا علی کے پیروکار ہے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. وہ انعام والے علی ہیں یا علی کے پیروکار ہیں؟ مل کے عبادت اپنی کروا رہا.
ملنگ نے نعرہ لوایا تو تھی بڑی ڈھلی دی آواز نہ یا علی کہہ دیتا ملنگ تیری زندگی ہوئے ملنگ ہے مولوں کا ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے بھرے دربار میں میسم نے بتلایا یہ دنیا کو باطل سے جو ڈر جائیں علی والے نہیں اب جا کے نعرہ حیدری کون سا ہے وہ گھر جس کو نماز میں یاد کرتے ہو صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ باواز بلند حکمت نہیں جس طرح صلوات پڑھنے کا حق ہے ویسے باواز بلند درود آل محمد کی تلاوت فرما دیجیے آجو چاچو آجو آ جاندے نذاکر صاحب چھڑ تو نہیں بھجدے ٹینشن نہ لو بھجن والے ذاکر اور ہوندے نے مخدوم نہیں بھجدا صلوات اونچی آواز میں پڑھ لے باواز بلند آؤ جی چھڑ دو جی پڑھ باش اچھا جی بانی دا ہی فائدہ ہے جنہ مرضی پڑھے آگے بسم اللہ بندے لعنت کر دیا میں ویندا کھڑا منبر تے کئی بندے نے یا او بھائی آندے نا پاک زہرا دے دشمن تے لعنت کئی بندے وچوں نا تھوڑے جے ہیں ہی نا تے تھلے سٹ دے اے گل پیڑی ہے بقایا ساری گل ٹھیک آئی ایک اے کام نہ ہوندا نا ایتھے تے چت آ جانی ہے میرا بھائی لعنت کرنے سے گھبرایا نہ کرو لعنت گالی نہیں میری حسرت ہی نہ رہے کہ تسی کدی منداد دو لعنت گالی نہیں ہے جی اگر گالی ہوتی تو اللہ قرآن میں نہ لکھتا شیعہ سنی محبان اہل بیت لعنت گالی نہیں لعنت سزا ہے لعنت کیا ہے جی سزا ہے گالی نہیں ہے جی لعنت جو ہے یہ سزا ہے سزائے موت سے بڑی سزا ہے لعنت سزائے موت ایک مرتبہ ہوتی ہے جان چھوٹ جاتی ہے چاچا جی مولا تاری زندگی کرے سزائے موت ایک مرتبہ ہوتی ہے جان ہے لعنت وہ سزا ہے جان ہی نہیں چھوڑتی بندے کے پیچھے پیچھے جتھے جائے گا مگرو مگر اور سزائے موت سے بڑی سزا لعنت اس لیے ہے کہ سزائے موت کی اپیل ہے جڑے کوئی وکیلاں نو جان دے پوچھ لے جا کے لعنت کی اپیل کوئی نہیں جی لعنت جب کوئی بندہ کرتا ہے تو سیدہ خوش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے دشمن پہ لعنت کر رہا ہے اتنا ڈھیلی آواز میں نہیں ہے اہل بیت کے ہر دشمن پہ لعنت جیڑا لعنت نہ کرے اودے تے وی لعنت جیڑا سڑے اودے تے وی لعنت ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری عبادت اپنی کرواتا ہے گھر آلے محمد کا دکھاتا اس نے عبادت کو راز رکھا عبادت کو چلو میں آج تھوڑی سی تشریح کر کے ممبر بھائی کے حوالے کر عبادت کو راز رکھا سننا توجہ دینا عبادت اس نے اس عبادت کے اندر ایک راز رکھ دیا اب راز سن کے مومن ٹھہرے گا منافق جلے گا غور تو کر عبادت ہے کیا عبادت لفظوں پہ غور کرو ہر حروف تہجی کو دیکھو اس میں کتنے حروف تہجی حرف کتنے عبادت عین ایک بے دو الف تین دال چار تے پانچ اس نے عبادت میں حرف رکھے 5 اگلا جملہ ان کے لیے جن کے کلمے میں علی اذان میں علی نماز میں علی جاگے تو یا علی مدد کہیں سوئیں تو یا علی مدد کہیں
میں دیکھتا ہوں وہ علی والے چپ کر کے کیسے بیٹھتے. اس عبادت میں اللہ نے ایک بے رکھی, بے ہے نقطے والی عبادت. بے کا نقطہ ہٹا دے بن جائے گا عادت. تھوڑی تکلیف کرے آخری ویلا, عبادت میں بے کا نقطہ ہٹا دے بن جائے گا عادت. نقطہ ڈال بنے گی عبادت. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے بے کا نقطہ ہے کون؟ جنہوں کے ہاتھ اٹھنے انشاءاللہ کسی کمینے نہ محتاج نہ رہے. یہ جوان آباد رہیں جب ہو رہے, یہ بے کا نقطہ ہے کون؟ مولوی نہ بتائے تو مجلس میں آنا. شیعوں کے چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں کڑی پہن کے پھر رہا ہو, اس سے پوچھنا بے کا نقطہ کون؟ وہ بھی کہے گا ابو طالب کا بیٹا علی. بے کا نقطہ ہے علی. علی ہے تو عبادت ہے. بغیر ولائے اہل بیت, بغیر ولائے علی کے, بغیر محبت پنج تن کے کی جانے والی عبادت عبادت نہیں, ناٹک. ناٹک ناٹک سمجھ دیو جی. اہل بیت کے بغیر جو بندہ عبادت کرتا ہے نا, نماز پڑھے نماز نہیں ٹکرے, حج کرے حج نہیں سیر و تفریح, روزہ رکھے ایک منٹ روزہ رکھے بھوک ہڑتال, زکات دے جگہ ٹیکس. اللہ کی قسم مولوی سے قوال اچھا. مولوی قرآن پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے, قوال ڈھول کی رکھ کے بولتا سچ ہے. نمازیں پڑھے جا, اذانیں دیے جا, شب و روز سجدوں میں سجدے کیے جا. نمازیں اسی کی, اذانیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ میرا. ہاتھ جا کے نعرہ حیدری. بغیر اہل بیت نبوت کے کوئی عبادت عبادت نہیں. جب تک دل میں 14 کی ولا نہ ہو اللہ سجدے قبول نہیں کرتا. جب تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار نہ ہو, دشمن ہو دل میں اہل بیت کا, پڑھے نماز کوئی قبول نہیں, رکھے روزے کیونکہ یہ عبادت قبول ہے. راتوں سے گزرتی نہیں, خرابات کی چال کرتی نہیں. عجب شاہ ولائے علی کہ منافق کے دل میں اترتی. جنہیں زمانہ بنائے وہ ہرگز مرے. چاچا نہ بولو, جنت تو چل ملے گی جو تال پہ. میری ساری مہیلا دا چاچا جڑا نا اس چوک کے مدینے لے جانی ہے. بسم اللہ, مولا تاڑی زندگی کر. اہل بیت کی محبت و مودت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں, کیونکہ انہی کی مودت اجر رسالت, انہی کا پیار اسلام کی اساس, انہی کا عشق حقیقی دین. دنیا اس گھر کو مان لیتی, ماں صحابی کے دربار نہ جاتی, بیٹی شرابی کے دربار میں. بھائی جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاؤ. او بھائی بیٹھ جاؤ, یہیں بیٹھ جاؤ, مہربانی کرو بیٹھ جاؤ یہیں. پہلے جو پڑھ رہا تھا وہ فضائل تھا, اب جو پڑھنے لگا وہ مصائب ہے. دونوں میں فرق یہ ہے جو اللہ نے دیا وہ فضائل بن گیا ہے, جو امت نے دیا ہے وہ مصائب بن گیا. مصائب بھی لا تعداد ہیں, فضائل بھی لا تعداد. یہ ایک جملہ پڑھ کے میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. لعنتی ہے وہ بندہ جو تمہیں رلانے کے لیے سخت روایتیں پڑھے, جی جھوٹی روایتیں پڑھے,
قطن نہ سوچنا کہ تمہیں رلانے کے لیے کوئی غلط پڑے گا، نہیں۔ اچھا بسم اللہ، میں لاکھ بار کہہ دیتا ہوں جی، یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں جو میرے بھائی نے کی۔ پہلے نمبر پہ تو اپنے ذہنوں میں یہ رکھ لینا کہ تم کسی ذاکر کے مصائب کے محتاج نہیں۔ دل میں آل محمد کی محبت ہو نا، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی، بیٹی کے سر پہ چادر دیکھے تو رو پڑتا۔ اس میں شیعہ کی بات نہیں جی، بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سنی بھی ہو نا، سنی بھی، دل میں آل محمد کی محبت ہو، عشق ہو نبی کی آل کا، بیٹی کے سر پہ چادر دیکھے نا۔ میں اکثر دعا مانگتا ہوں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، مولا ہمیں آنکھ وہ دے جو حسین کے غم میں رونے کے لیے کسی کی محتاج نہ ہو۔ وہ ایک سید تھے، سید دھاڑ دھاڑ شاہ ملتان کے، وہ بازار میں ان کی عادت تھی، وہ ہر مجلس میں دونوں بازو بلند کر کے سر کا ماتم کیا کرتے تھے۔ سریکی کے اندر وہ کہتے تھے دھاڑے ہوئے، تم کہتے نا ہائے ہوئے اللہ، وہ کہتے تھے دھاڑے ہوئے، تو ان کا نام پڑ گیا دھاڑ دھاڑ شاہ۔ جتنے جوان بیٹھے ہو، ان کی عادت تھی کہ وہ ذاکر مولوی ان کے سامنے مسائب کم پڑا کرتے تھے، ان کی برداشت سے کم باہر ہوتا تھا۔ ملتان کے بازار سے گزر رہے تھے، شام کا وقت تھا، ایک عورت نے ایک عورت کو آواز دی، زینب جلدی چل شام ہو گئی۔ ہائے تو کہہ سکتے ہو جو بندے چپ کر کے بیٹھے، خدا تمہارا ہائے کہنا قبول کرے جو بندے رہو۔ سید نے اتنی بات سنی نا، دیوار سے ٹکر ماری، سر پھٹ گیا، بندوں نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا جی مجھے چھوڑو، سید کہنے لگے ان بیویوں کو بلاؤ، بیویاں قریب آئیں، جملہ سن کے ہائے ضرور کہنا۔ سید ہاتھ باندھ کہتا تیرا نام زینب ہے تو بازار نہ آئی گا۔ اجرکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے جو بندے ماتم کر رہے، تیرا نام زینب ہے نا، بازار نہ آئی۔ ہو مومن، ہو علی کا شیعہ، ہو محب اہل بیت، اسے رونے کے لیے کسی ذاکر کی ضرورت پڑ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تم تو بیٹی کے سر پہ چادر دیکھو تو رو پڑتے، تم جوان بیٹے کے سر پہ سہرے دیکھو تو رو پڑتے۔ اتنے نرم مزاج ہے شیعہ، قتل کہیں ہو یہ حسین کو یاد کر کے رو ہے، ایسا کہ نہیں جو بندے چپ کر کے بیٹھے۔ یہ اپنے بڑے سے بڑے نقصان پہ نہیں روتے، بڑے سے بڑے نقصان پہ نہیں روتے جتنا بھی ہو جائے، لیکن جب آتی ہے نا حسین ابن علی کی غربت کی بات، آنکھوں سے آنسو۔ یہ دعا ہے اس قوم کو، کیا ہے جی اس قوم کو؟ جناب سیدہ کی، یہ عزادار ہیں حسین ابن علی، دنیا سے بے نیاز ہو کے، گھر بار رشتہ دار چھوڑ کے، دیکھو نا یہ زمین پہ بیٹھے عزت دار گھروں کے لوگ، ان میں سے زیادہ تر کو تو میں جب بانفس نفیس جانتا ہوں، یہ عزت دار گھر کے لوگ بیٹھے جو رشتہ داروں کی شادیوں میں بیٹیوں کو لے کے نہیں جاتے۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں ہے، رشتہ داروں کی شادیوں پہ بیٹیوں کو لے کے نہیں جاتے، جب ہوتی ہے نا مجلس امام حسین کی، بیٹی سے کہتے ہیں برقع پہن، ہم نے بطول کو برقع لے۔ یہ دعا ہے جناب سیدہ، جی بسم اللہ، یہ دعا ہے جناب سیدہ۔ جس نے محمد کی بیٹی کی دعا دیکھنی ہو نا، وہ مجلس میں آ جائے۔ کہاں آ جائے؟ مجلس میں، تمہیں دعا نظر آئے گی، عزت دار گھروں کے بندے بیٹھ کے، ہر ننگے کر کے، گریبان چاک کر کے بیٹھ کے رو کے کہتے ہوں گے علی کی بیٹی تیری اپنی قسمت، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ ایک جملہ مصائب کا ممبر بھائی کے حوالے، 4 سفر ہے، یکم سفر کو علی کی بیٹی کی پہلی پیشی تھی شام کے دربار میں، خدا تمہیں سلامت رکھے جو بندے ہائے کہہ رہے ہو۔ آج علی کی بیٹی کو 3 دن ہے زندان کے اندر۔ کتنا دن ہے جی؟ بولو سارے، 3 دن۔ یہ 3 سفر آج 4 ہو گئی ہے، 3 دن۔ یکم کو سارا دن علی کی بیٹی اس انتظار میں کھڑی رہی کمینہ بلائے
اور میں اپنے بھائی کی وکالت کر سکوں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، رو چاہے نہ رو تمہاری مرضی ہے، یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ ہے. میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میرے جوان، میرے بزرگ، میرے بھائی، قوم شیعہ کے جوان، یہ ہاتھ باندھے ہوئے. رونا نہ رونا تمہارے بس کی بات ہے یا نہیں، اس بات کو چھوڑ دو. اس بات پہ سوچنا بھی نہیں کہ علی کی بیٹی بے پردہ تھی. میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا. بے شک نہ رونا، بے شک نہ رونا، ہائے بھی نہ کہنا، لیکن جانو اس بات کو سوچنا بھی نہیں کہ علی کی بیٹی بے پردہ تھی. نہیں. قرآن لاؤ، میں سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں. یہ قرآن ہے میرے سامنے، یہ میرے سر پہ 2 جہانوں کی کتاب ہے. علی کی بیٹی بے پردہ نہیں تھی. علی کی بیٹی کے سب سے بڑے پردے کا نام تھا فضہ. جسے سمجھ آئے گی وہ تو ہائے کہے گا. علی کی بیٹی کے سب سے بڑے پردے کا نام کیا تھا؟ فضہ. کون فضہ؟ ختم. تمہیں رلانے کے لیے نہیں، تمہیں حقیقت بتانے کے لیے جملہ پڑھنے لگا. جو علی کی بیٹی کا سب سے بڑا پردہ، اتنا بڑا پردہ. حسین ابن علی نے 2 ہستیوں کا انتخاب کیا تھا اپنی بہن کے پردے کے لیے. کتنی ہستیوں کا؟ بندہ ہوش یا جملے پہ ہائے نہ کہے ہو ہی نہیں سکتا. پہلی ہستی حضرت عباس، اجرکم اللہ، مولا تمہارا ماتم قبول کرے جو ماتم کر رہے ہو. دوسری ہستی جناب فضہ. میں جملہ بدل کے پڑھنے لگا ہوں. مدینے سے لے کے کربلا تک بی بی کی چادر کا دامن غازی تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہاری بہنوں کا پردہ مولا سلامت رکھے. کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام، شام سے لے کے زندان، زندان سے لے کے واپسی مدینہ تک علی کی بیٹی کے پردے کی ضامن تھی فضہ. جو علی کی بیٹی کا سب سے بڑا پردہ کیا تھی؟ علی کی بیٹی کا سب سے بڑا یہ پردہ تھی جناب سیدہ. بندوں کو پتہ نہیں جناب فضہ کون ہے. بندے کنیز سمجھتے ہیں. جو جناب فضہ کو کنیز کہے وہ لعنتی ہے. یہ کنیز نہیں، سیدوں کی دائی ہے. حسنین نے ماں کہا ہے، اور جو شیعہ بیٹھے ہیں رونے والی بات ہی یہی ہے. بندے پہ مصیبت آ جائے نا، بندہ سب سے پہلے اسے بلاتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو. ماتم کرنا اس جملے پہ. اللہ جانے بطول کے قریب فضہ کتنی تھی. محمد کی بیٹی پہ چلتا دروازہ گرا، محمد کی بیٹی نے روک کر فضہ چل دیا، میرا موت سر قتل ہو گیا. ماتم اچھا لگتا ہے جوانوں کے سینوں پہ. اجرکم اللہ، کر لو اس بی بی کا ماتم کر لو. حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے. ساری زندگی آل محمد کے نام وقف کر دو. ساری زندگی جناب فضہ. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ جناب فضہ کے بیٹے کا نام داؤد تھا، یحییٰ تھا. ہاں منبر پہ کھڑا ہوں، تم نے پڑھا ہے تو مجھے کتاب بتا دینا. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ جناب فضہ کی شادی ہوئی تھی. میں نے ہاں اتنا پڑھا ہے، حبش کی مالک کی بیٹی تھی. بادشاہ اور ہوتا ہے، مالک اور ہوتا ہے. بادشاہ بدلتے رہتے ہیں، مالک نہیں بدلتا. حبش کے مالک کی بیٹی تھی. پورا حبش ان کا غلام تھا، اور یہ کنیز بننا چاہتی تھی آل محمد کے صحن کی. محمد نے سینے سے لگا کے کہا تو کنیز نہیں میری بیٹی ہے. اجرکم اللہ، مولا تمہارا ہائے کہنا قبول کر. اس بی بی کو چنا گیا بطول کی خدمت کے لیے. ختم. اس بی بی کو چنا گیا علی کی بیٹی کے پردے کے لیے. ساری زندگی گزارتی صحنے آل محمد کے لیے. آل محمد کے گھر کے جتنے نوکر ہیں، بھائی کیسر پوری عالمانہ زمانے سے کہہ رہا ہوں، ہر کسی کی تاریخ ملتی ہے کہ وہ واپس اپنے وطن گیا ہے. ہر بندے کی تاریخ میں. فارس کا رہنے والا تھا نا، گیا تھا واپس جی، لیکن جناب فضہ کی کہیں تاریخ نہیں ملتی کہ وہ صحن بطول کو چھوڑ کے واپس گئی ہو. نہیں، وہی نوکری کرتی. حسین نے چنا اپنی بہن کے پردے کے لیے.
بے پردہ نہیں تھی علی کی بیٹی، سب سے بڑا پردہ فضا۔ جب علی کی بیٹی کو 9 گھنٹے گزر گئے نا بازار میں، رش بڑا صرف علی کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے۔ جی بسم اللہ، ذاکر تمہارے ڈر سے پڑھتے ہیں کہ بازار سجتے رہے۔ کمینوں نے رش منگوایا تھا کہ کائنات میں جس بی بی کا پردہ مشہور ہے نا، وہ علی کی بیٹی بازار میں آ گئی۔ جب پہنچی نا علی کی بیٹی دربار میں، کمینہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا۔ سید الساجدین فرماتے ہیں سجاد پہ اس وقت موت کیوں نہیں آئی جب حرامی نے شراب پی کے پوچھا زینب کون سی ہے؟ جسے شرم آتی ہے بے شک ہائے بھی نہ کہے۔ حرامی جب تیسری مرتبہ پوچھ چکا نا، مثل خان کہتا تو بار بار کیوں پوچھتا ہے؟ کمینہ ہنس کے کہتا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس بی بی کو جس کا پردہ کائنات میں مشہور ہے۔ حرامی انگلی کا اشارہ کر کہتا وہ جو بڑھیا کھڑی ہے نا، اجر کمر اللہ مولا تمہارا ماتم قبول کرے۔ بھائی یہ جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا، وہ جو بڑھیا کھڑی ہے نا، اس بڑھیا کی پشت پہ علی کی بیٹی کھڑی ہے۔ جناب فضا کھڑی تھی۔ کتاب کے الفاظ نہ ہو، جو سزا ہے مجھے دے دینا۔ راوی کہتا ہے دربار میں جتنی بیویاں کھڑی تھی، ہر بیوی دوسری بیوی کے بعد پیچھے کھڑی تھی، سب سے آگے میں فضا کھڑی تھی۔ ہر بیوی کبھی دایاں قدم اٹھاتی تھی، ماتم کر لینا جو شیعہ بیٹھے ہو، کبھی بایاں قدم اٹھاتی تھی، تھک کے کوئی نہ کوئی بی بی اپنا قدم اٹھا لیتی تھی۔ واحد بی بی تھی جناب فضا جس نے اپنے قدم نہیں ہٹائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا فضا تو اپنا قدم کیوں نہیں ہٹاتی؟ رو کے کہتی شرابی کی نگاہ ملی کی بیٹی کے قدموں میں۔ ماتم اچھا لگتا ہے جوانوں کے سینوں میں، کر لو غریبوں کا غم ہے، غریبوں کا غم ہے۔ کسی کمینے کی نگاہ علی کی بیٹی کے قدموں پہ نہ پڑ جائے، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے کھڑی ہے، پردہ بنی ہوئی ہے، پردہ بنی ہوئی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں میں جملہ کیسے پڑھوں۔ پردہ بنی ہوئی ہے علی کی بیٹی کا۔ حرامی نے جب تیسری مرتبہ پوچھا نا کون سی بڑھیا، اس نے کہا وہ۔ کمینہ کہتا ہے یہ ہے کون؟ مثل خان کہتا ہے یہ وہی ہے جب حسین مدینے سے چلے تو یہ ساتھ تھی، مکے میں آئے تو یہ ساتھ تھی، کربلا میں پہنچے تو یہ ساتھ تھی، حسین نے جب اکبر کے سینے سے برچی نکالی تو یہ ساتھ تھی، شرم آئے تو بے شک ہائے بھی نہ کہنا، حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے تو یہ ساتھ تھی، ہر شہید کی لاش پہ یہ وین کرتی رہی ہے۔ یہ بی بی ہمارے مشن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کمینہ کہتا میں آرڈر دیتا ہوں اسے قتل کر دو۔ جب قتل کا نام آیا نا، علی کی بیٹی کو وفا یاد تھی جناب فضا کی۔ جناب سید روک کہتی اما فضا ہٹ میں راضی ہوں۔ اجرکم اللہ مولا تمہارا ماتم سلامت رکھے۔ جناب فضا رو کے کہتی ہے بی بی اگر میں ہٹ گئی تو تیرے پردے کا کیا بنے گا؟ رو کے بی بی کہتی پردے کو چھوڑ، جو حسین بچاتے قتل ہو گیا، یہ نہ اور دربار میں تو ہماری ماں قتل ہو جائے۔ بی بی کہتی بی بی میں اتنی جلدی قتل نہیں ہوتی، مجھے زندگی تیرے نانا محمد رضی ہے۔ تڑپ کے جناب فضا نے سار اٹھا کے پہلی مرتبہ دیکھا، کمینے کے تخت کے ارد گرد حبشی جوان کھڑے تھے۔ فضا نے چیخ کے کہا حبشیوں غیرت کرو۔ ماتم وہ کرے گا جس کے مسلک میں ماتم جائز ہے۔ حبشیوں غیرت کرو۔ اجرکم اللہ مولا تیرا ماتم قبول کرے۔ غیرت کا نام آیا، حبشی نے تلوار نکالی جناب فضا کے قریب، کہتا ہو بوڑھی عورت ہماری غیرت کو للکارنے والی تو کون ہے؟ فضا رو کے کہتی مجھے پہچان میں کون ہوں؟ حبشی کہتا تعارف کرا تو کون ہے؟ فضا کہتی کہاں کا رہنے والا؟ کہتا حبش کا۔ بی بی کہتی تمہارا مالک کہاں دنیا سے چلا گیا؟ اس وقت کہاں اس کی بیٹی جس کی چوٹی راج کر رہی ہے؟ بی بی رو کے کہتی اس بی بی کا نام بتا۔ حبشی نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حبشی کہتا تو بوڑھی نہ ہوتی تجھے دربار میں قتل کر دیتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ شرابی کے ہجوم میں شرم آتی ہے تمہیں جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو؟ شرابیوں کے ہجوم میں مجھ سے میری مالکن کا نام پوچھتا ہے۔ جناب فضا نے کہا تجھے نام بتانے میں اتنی غیرت ہے، اگر وہ دربار میں تجھے نظر آ جائے ماتم اچھا
سینوں پہ. اگر تجھے دربار میں نظر آ جائے ہمشی کہتا ہے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. مدینے والوں کی نوکری چھوڑ کے یہاں آئی کیوں ہے؟ فضا نے کہا زبان کو لگام دے، میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ زینب. ماتم اچھا لگتا ہے جوانوں کے سینوں پہ. جب پتہ چلا نا یہ فضا ہے، حبشیوں نے تلواریں نکال لی، رو کے کہا تو نے سب کو محمد کی بیٹیاں سمجھا ہے، حرامی تجھے یہ ظلم نہیں کرنے دیں گے. سکینہ نے رو کے کہا نانا دائیوں کے وارث ہو گئے. اللہم صلی اللہ مولا کائنات پر تو آیا بانیان مجالس دفعہ باتہ بچھایا تمام ذاکرین کی بڑائی